اس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا, وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا, وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, 1.25 لاکھ. کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں, معاذ انی احبک, اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے. اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا. کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں, لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے. 7 میل. دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا. معاذ فراق نہیں چاہتا, نبی فراق نہیں چاہتا, لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے. 7 میل پیدل چلے, 7 جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ, باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا, مجھے نہ دیکھے گا. تو معاذ روئے, پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے. تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے, لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی. فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا. معاذ رونا رونا, میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو, جہاں رہو جہاں مرو. اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے, میرے ساتھ ہوگے, میرے برابر ہوگے. اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا, معاذ زبان قابو میں رکھ, نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے. ہر کوئی زانی نہیں ہوتا, ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا, ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا, ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے. 100 میں 10 نمازی ہیں, 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں, روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں, زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی 1 مل جائے گا. لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں 1 بھی نہیں ہے, 1000 میں 1 بھی نہیں ہے, 10,000 میں 1 بھی نہیں ہے, 20,000 میں 1 بھی نہیں ہے, 50,000 میں 1 بھی نہیں ہے, 1 لاکھ میں 1 بھی نہیں ہے, 1 کروڑ میں 1 بھی نہیں ہے. کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو, جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا, کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا, کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا, کوئی میری وجہ سے اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا. یہ کروڑ میں 1 بھی نہیں ہے. میں دنیا پھرا ہوں, بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں, دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے, دونوں میدانوں میں چلا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں. میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں, تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں, خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں, دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں, لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں 1 بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے, یہ گندے بول سے ہوتا ہے, یہ غلط بول سے ہوتا ہے, یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے, یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یا ایھاالذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنو یہ قرآن میں 199 دفعہ آیا ہے، 199 دفعہ آیا ہے، یا 99 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا، پھر کہا ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی، دو باتیں، ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز تیز بھاگ دوڑ والی، وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو۔ عادت کی نماز ہے، اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، 2 کے 3 منٹ لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ ان لم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔
دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصاعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصاعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے، لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، نا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ نے کہا نا وہ بھی نہیں کرنا۔ تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اس سے صاف کرنا ہے، تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا ہے، علا کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام یہ 2 کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر،
نہیں نہیں، انکا لا، انکا لا، لام اور انا، لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش. جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو نے بڑے اچھا نمبر لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش. اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا. کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں. پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں. تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا. یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے. وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا. بس یہی تیرا کام ہے. قربان جاؤں، قربان جاؤں. اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا. ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے. یہ آج کے اخلاق ہیں. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے. جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے. کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی. ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے. سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان. ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا. مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا. یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں. اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے. ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو. کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے. پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے. ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ،
اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے بستر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رشتے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے. بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو. تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم وہاں پہنچو گے، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا. تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا. تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو. یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے. اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے. بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے. اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے. گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے. یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا. یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ. اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا. اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو. میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو. یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو. یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مولانا زاہد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے
تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اس سے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گے۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو، اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ رانا تھوڑا دے گیو سانو، اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو، اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ، تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا، پہلوان ہو یا کوئی ہو، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاچے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے، جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی کپڑے اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خواب میں اہل شاں کیسے کیسے۔
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغا بازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہی چین ملے گا، یہی عزت ملے گی، یہی راحت ملے گی، وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر بے منظر ہو کر مر جائے گا، اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ، پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
دوسرا سوال اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایک بات تو بتاؤ، موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ اس سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔ اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت میں آ کے دبوچا تو تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا، اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں، اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والے بھی اس کے سامنے ہے، اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے، فون بیچنے کے لیے آئے کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی
پوری جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا، اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے دو بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو۔ وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ وہ عیاش ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کی لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو۔ ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست،
بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے، اس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے تھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد او ہمارے نانا آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا، وہ ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا۔ زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، والصراط آیا ان منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییت
रअयतुकुम हाज़ा, मेरे बंदो मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गिड़गिड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़्र, ग़िना, अर्श फर्श, तख्त तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता। एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के माहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ।
بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں۔ آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں۔ موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کچھ توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا۔ اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھی، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں،
دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جہے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدے سر چائن ابا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو دل تو اللہ کو دو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مان جاؤ میری فریاد ہے میں مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تہذیب یہ مغرب کی بے حیا زندگی یہ بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ کلچر یہ گندے انڈے ہیں یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام یہ بے حیا آوارہ جوانیاں یہ غلاظت ہے یہ گندگی ہے یہ ابلتا ہوا گٹر ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی اللہ کے محبوب کا روشن راستہ اللہ کے محبوب کا علی شان دین اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت جو صورت میں بھی اعلیٰ جو سیرت میں بھی اعلیٰ جو صفات میں بھی اعلیٰ جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا اور میں تو پھس پیا وہ دن نبی پھس پیا میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے جبریل آ گیا پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اجازت دیں یا رسول اللہ انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا نہیں یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا